السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بنیادی اصطلاحات کے بارے میں بتایا تھا، تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے نئے لیکچر کی طرف۔ آج کے لیکچر میں ہم کلمہ کی اقسام پڑھیں گے۔ کلمہ کی چونکہ 3 اقسام ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ ایک لفظ ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر مسجد کہیں تو مسجد ایک لفظ بھی ہے اور معنی بھی ہے۔ تو آج ہم کلمہ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کو انگلش میں کہتے ہیں ناؤن، فعل کو انگلش میں کہتے ہیں ورب اور حرف کو انگلش میں کہتے ہیں پارٹیکل۔ تو اسم ناؤن کو کہتے ہیں وہ کلمہ جو خود اپنے معنی بتائے اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ مثلاً قلم، عاقب، مسجد، انار، شجرہ۔ شجرہ درخت کو کہتے ہیں جسے آپ پیڑ کہتے ہیں۔ تو یہ اب سارے کیا آ گئے؟ ناؤن میں، اسم میں آ گئے ہیں۔ اور اب فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کو انگلش میں ناظرین ورب کہتے ہیں وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ مثلاً اس نے لکھا۔ اس نے لکھا کب لکھا؟ پاسٹ میں یعنی ماضی میں۔ وہ لکھتا ہے، وہ کب لکھتا ہے؟ پریزنٹ۔ تو وہ لکھتا ہے یعنی پریزنٹ میں ابھی حال میں چل رہا ہے۔ وہ لکھے گا، وہ کب لکھے گا؟ یعنی فیوچر میں لکھے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے لکھا، اس نے کب لکھا؟ پاسٹ میں یعنی ماضی میں لکھا۔ وہ لکھتا ہے پریزنٹ میں یعنی حال میں اب وہ لکھتا ہے۔ وہ لکھے گا، وہ کب لکھے گا؟ فیوچر میں لکھے گا، آئندہ آنے والے کل میں لکھے گا۔ تو یہاں پر ناظرین میں آپ کو ایک بتاتی چلوں کہ میں نے یہاں پر ایک نوٹ لکھا ہے آپ کے سمجھانے کے لیے کہ اس نے لکھا، اس کا مطلب ہے کہ کام کا فعل بھی ہو رہا ہے اور زمانہ بھی اس میں پایا جا رہا ہے۔ اس نے لکھا یعنی کام، اس میں فعل بھی ہو رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ لکھتا ہے، وہ لکھ بھی رہا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ وہ لکھے گا، اس میں فعل بھی ہو رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اب حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف کو انگلش میں پارٹیکل کہا جاتا ہے وہ کلمہ جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر اعلیٰ۔ اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ پر۔ ابھی آپ کو اس سے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جب آپ مثال سمجھیں گے تو تب آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کہ عاقب زمین پر بیٹھا ہے۔ کس پر بیٹھا ہے؟ زمین پر بیٹھا ہے۔ اس جملے میں پر سے پتہ چل رہا ہے کہ عاقب زمین پر بیٹھا ہے، لیکن اگر درمیان میں سے ہم اس کو پر کو کاٹ دیں تو کیا جملہ بن جائے گا؟ عاقب زمین بیٹھا ہے۔ ہمیں تو اب جملے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ عاقب زمین بیٹھا ہے، بھئی کہاں بیٹھا ہے؟ تو اب یہ اسم کا بھی محتاج ہوتا ہے اور یہ فعل کا بھی محتاج ہوتا ہے، یہ نام کا بھی محتاج ہوتا ہے اور یہ کام کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ حرف کا مفہوم ایسے سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم اور فعل نہ لگایا جائے۔